جب مجھے قومی ترانے کی موسیقی اور مطلب سے آگاہی حاصل ہو گئی تو ایک نئی بات سامنے آئی۔ اخبارات میں، انٹرنیٹ پر، ٹیلی ویژن پر ہر جگہ یہ راگ الاپا جانے لگا کہ یہ ترانہ یعنی پاک سرزمین شاد باد ہمارا اصل ترانہ ہے ہی نہیں۔ صاحب اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد وہ زبان ہے جس کی رگوں میں تصوف کا لہو دوڑ رہا ہے، اردو۔ جب جگن ناتھ آزاد صاحب کا انتقال ہوا 2004 میں تو میں نے فوراً ان پر ایک کالم لکھا تھا، اور پھر میں نے ان کے بارے میں چیزیں دیکھیں، کتابیں دیکھیں، ان کی کتابیں دیکھیں، کچھ چیزیں انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں، تو وہاں مجھے ان کے کچھ انٹرویوز ملے BBC ہندی سروس کے اور وائس آف امریکہ کے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پیغام ملا، میں لاہور اسٹیشن پہ کام کرتا تھا اور نغمے لکھتا تھا اور ٹاکس لکھتا تھا، وہاں مجھے پیغام ملا کہ جناح صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو ترانہ نشر ہو 14 اگست 1947 کو وہ کسی ہندو کا لکھا ہوا ہو۔ جگن ناتھ آزاد صاحب کے کہنے کے مطابق میں نے فوراً وہ ترانہ لکھا اور 9 اگست کو وہ کراچی بھیجا گیا، جس کو جناح صاحب نے منظور کیا، اور اس کے بعد 14 اگست کی رات وہ جو تھا وہ نشر ہوا۔ یہ بات اکثر پاکستانیوں کی طرح میرے لیے بھی حیران کن تھی، اور اس کی حقیقت جاننے کی تگ و دو نے مجھے کئی لوگوں اور کئی اداروں تک پہنچایا۔ 9 اگست کو گورنر جنرل نامزد تھے قائد اعظم پاکستان کے لیے، اس لیے ان کی ملاقاتیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ میں نے سرکاری ریکارڈ دیکھا، پھر میں نے وہ وزٹرز آف پاکستان کتاب دیکھی جس میں قائد اعظم سے تمام ملاقاتوں اور ملاقاتیوں کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ پھر میں قائد اعظم کے ADC جناب ربانی صاحب کے پاس پہنچا، ان سے تحقیق کی۔ جو آپ نے آرٹیکل میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جگن ناتھ آزاد، جس سے بانی پاکستان نے 9 اگست 47 کو پاکستان کا قومی ترانہ لکھنے کی فرمائش تھی، دس گیوز این امپریشن کہ ڈائریکٹلی انہوں نے فرمائش کی تھی جناح صاحب نے؟ نہیں، بالکل اگر یہ امپریشن جا رہا ہے تو یہ غلط ہے۔ جگن ناتھ آزاد سے مجھے نیاز مندی کی سعادت ملی، میں ان سے بہت دفعہ ملا ہوں مشاعروں میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، کبھی انہوں نے مجھے اس سے تذکرہ نہیں کیا۔ ان کی سوانح حیات ہے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ خود اپنی سوانح حیات میں اس کا تذکرہ نہ کرتے؟ میں کیبنٹ ڈویژن تک پہنچا ریکارڈ دیکھنے کے لیے، میں نے کتابیں کنسلٹ کی۔ قائد اعظم سے کوئی چیز انہوں نے منسوب نہیں کی، یہ بعد والے ہیں، یعنی جو ان کے صاحبزادے ہیں چندر آزاد، غالباً انہوں نے کسی ویب سائٹ پر یہ شوشہ چھوڑا۔ تحقیق کرنے پر مجھے کہیں قائد اعظم کی اس خواہش کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ قائد اعظم پاکستان کو ایک جدید اسلامی فلاحی مملکت دیکھنا چاہتے تھے، یہ ان کی خواہش تھی، یہ انہوں نے کہہ دیا کہ میری یہ خواہش ہے۔ یعنی صرف قائد اعظم محمد علی جناح کے دل کی خواہش جو ہے وہ ایک صاحب کو 50 سال کے بعد یاد آئی کہ ان کے دل میں یہ خواہش تھی اور انہوں نے چاہا تھا کہ کوئی ہندو لکھے۔ تحقیق کے میدان میں اور تاریخ کے میدان میں اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی۔ اور نہ ہی مجھے جگن ناتھ آزاد کے علاوہ کوئی اور ایسا ہندو شاعر ملا جس نے قائد کی اس خواہش کی تکمیل کی کوشش کی ہو۔ 12-15 تو اچھے ہندو شاعر ہوں گے جن سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے ہوگی اس وقت۔ نہیں دیکھیں، یہ تو نہیں، وہ کیوں لکھیں، وہ بیچارے تو بھاگ کے جا رہے تھے دلی، کیا بات کر رہے ہیں آپ، یہ جانا نہیں چاہتے تھے۔ کیسے پروف کیا جائے گا اس کو؟ نہیں صاحب، اس کو بالکل آپ اب کوئی ایسا ہو ریڈیو پاکستان کا اس وقت کا آدمی جو یہ آ کے سامنے بیان کرے تو یہ پروف کیا جا سکتا ہے، چونکہ آرکائیوز جہاں تک ہیں ریڈیو پاکستان کے تو ان میں تو بہت سی چیزیں آپ کو نہیں ملتی۔ دیکھیے، میں ریڈیو پاکستان میں ملازم رہا ہوں بہت دیر، جب اور آل انڈیا ریڈیو میں میرے بزرگ ملازم رہے ہیں اور جو پاکستان آ گئے تھے بعد میں، آپ کو معلوم ہوگا ایک چیز ہوتی ہے، اس کو ڈیوٹی روم کہتے ہیں، اس میں ایک لاگ بک ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو نشر ہوتی ہے وہ اسی وقت اس میں درج ہو جاتی ہے۔ تو یعنی کسی کتاب میں، کسی لاگ بک میں کتنے ریڈیو اسٹیشنز تھے پاکستان میں، کوئی کسی آخر کوئی تو عصری شہادت ہوگی، کوئی تو پہلا سورس ہوگا۔ میں نے ریڈیو پاکستان کے آرکائیوز دیکھے، ان کے پاس اس قسم کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ پورے آرکائیوز دیکھنے کے بعد ریڈیو پاکستان اتھارٹیز نے مجھے ایک حلفیہ بیان دیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جگن ناتھ آزاد کا کوئی ترانہ، کوئی نغمہ، کوئی چیز ریڈیو پاکستان لاہور سے 14 اگست کے بعد، بلکہ ریڈیو پاکستان سے میں کہوں گا، نشر نہیں ہوئی۔
تو انہوں نے یہ قومی نغمہ لکھا تھا، یہ ترانہ نہیں تھا. اس نغمے کے بول بہت اچھے ہیں. اس نغمے میں پاکستان کو ستاروں سے اور چمکتے ستاروں سے تشبیہ دی گئی ہے. اس لحاظ سے یہ دل کو اپیل بھی کرتا ہے. لگتا یہ ہے کہ ان کے پاس کسی شخص نے آ کر ریکویسٹ کی تھی یا کہا تھا، جس کے کہنے پر انہوں نے یہ نغمہ لکھا. لیکن نہ یہ قومی ترانہ ہے، نہ اسے حکومت پاکستان نے کبھی اڈاپٹ کیا، نہ وہ قائد اعظم کے جاننے والے لوگوں کی فہرست میں تھے، نہ یہ کبھی ترانہ یا نغمہ جو ہے یہ ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا. فرض کیجئے کہ یہ ترانہ جو تھا وہ جو قومی ترانہ نہیں تھا، ملی ترانہ لکھا تھا، تو چلیے اس بیچارے شخص کو ملی ترانہ ہی، بھئی آپ کتنے ترانے روز وہ کرتے ہیں، نشر کرتے ہیں، سونی دھرتی، اچھا اس کے بعد جیوے جیوے پاکستان، تو کم سے کم یہ کریڈٹ تو دیجئے جگن ناتھ آزاد کو. چلیے کوئی تو حل نکلا. آئیے اب پاکستان کے اصل مسائل کی طرف توجہ دیں. پاکستان زندہ باد. رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال.